ہر انسان رحمتیں سمیٹنے کا محتاج ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ بھلائی کر کے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا کر، کسی بھوکے کو کھانا کھلا کے، کسی بھٹکے کو راہ دکھا کے، کسی مظلوم کی مدد کر کے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی انداز میں نیکیاں سمیٹ رہا ہوتا ہے، اور ان نیکیوں کی قدر یقیناً اسی دن آئے گی جب آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ دنیا کی چکا چوند روشنیاں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گی۔ پھر ہر انسان کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش کہ میں دنیا میں چند گھڑیاں اور گزار لیتا، مزید نیک اعمال اکٹھے کر لیتا اور نامہ اعمال میں نیکیاں درج کروا لیتا، تاکہ آج میرا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جاتا۔ لیکن اس وقت کی آرزو اور تمنائیں کسی کام نہ آئیں گی، کیونکہ دنیا کے صبح و شام رب تعالیٰ نے عطا ہی اسی لیے کیے ہیں تاکہ ہم آگے کے لیے کچھ بھیج سکیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں جا بجا ارشاد ہے کہ کل قیامت کے دن انسان اپنی بھیجی ہوئی ہاتھوں کی کمائی پر افسوس کر رہا ہوگا، اس لیے آج ہی ان راہوں کا انتخاب کر لینا چاہیے جن پر چل کر ہم کل کے خسران سے بچ سکیں۔ پس ہمارے پاس رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ، جو کہ رب تعالیٰ کا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اعمال کا بدلہ اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اسی مہینے میں روزہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ تمام اعمال پر بھاری ہو جاتا ہے، اتنا وزنی ہو جاتا ہے کہ روزہ دار کے منہ سے نکلنے والی بو بھی رب تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے تو حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ پس رمضان المبارک کا مہینہ یقیناً ہمارے پاس نیکیاں جمع کرنے کا بہانہ ہوتا ہے، جبکہ رب تعالیٰ یہ موقع خود فراہم کرتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر کے اس کے دربار میں لے جائیں اور کل قیامت کے دن سرفرازی و کامرانی کے درجے پر فائز ہو سکیں۔ پس ہمیں بھی کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنی ہوں گی تاکہ نامہ اعمال کو وزنی کر کے ہم بھی کل قیامت کے دن سرخرو ہو سکیں۔ وصال اردو، حق کا راہی